اور خداوند نے آپ کو خاص کیا. آج جس بات کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں وہ بات ان ٹاپکس کے تعلق سے ہی ہے جو اس سال میں ہم کر رہے ہیں. ٹاپک یہ ہے متبدل تبدیلی کا رد عمل. تھوڑی سی مشکل اردو ہے لیکن سمجھنا ضروری ہے. متبدل تبدیلی کا رد عمل انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریئیکٹیو چینج، لیکن آسان اردو میں اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ ایک مسیحی کا رد عمل کیسا ہوگا، ایک مسیحی کا ریاکشن کیسا ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے. اور جو ذات میرے سامنے رکھی گئی ہے، ترتیب میں آئی ہے، وہ شاگردوں میں سے ایک ذات ہے یعقوب اور حلفئی کا بیٹا یعقوب، جس کے بارے میں بائبل مقدس بہت تھوڑا بیان کرتے ہیں. ہم اس کی زندگی سے دیکھیں گے، لیکن دیکھیں گے یہ کہ ایک ایماندار کو ایک تبدیلی کے اوپر کیسا رد عمل دینا چاہیے یا کیسا رد عمل ہونا چاہیے. اور یہ بڑا موضوع ٹاپک ہو گیا. جب یہ رکھا گیا تھا گزشتہ سال میں تب معلوم نہیں تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے، لیکن اب یہ بڑا موضوع ٹاپک اس لیے ہو گیا کیونکہ کرونا میں ہمارا رد عمل کیا رہا، کیونکہ کرونا بھی ایک تبدیلی لایا تھا اور لایا ہوا ہے، اور ہمارا بطور ایماندار کیا رد عمل ہونا چاہیے آج اس کے بارے میں دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ یعقوب جو 12 رسولوں میں سے ایک رسول تھا، اس کو یسوع مسیح نے نام لے کے بلایا تھا، اور جس کو نام لے کے یسوع بلاتا ہے وہ بڑا خاص شخص ہوتا ہے، کیونکہ یسوع کا نام تو ساری دنیا لیتی ہے. وہ اپنے بھی لیتے ہیں، بیگانے بھی لیتے ہیں، وہ ہر مذہب کے لوگ لیتے ہیں، لیکن یسوع جس کا نام لیتا ہے بڑا خاص ہو جاتا ہے. تو یسوع نے آپ کا نام لیا ہوا ہے، آپ کو نام لے کے پکارا ہوا ہے، آپ بڑے خاص ہیں. اسی طرح یعقوب کو بھی اس نے نام لے کے بلایا تھا، اس لیے بڑا خاص تھا. متی کی انجیل اس کے 10ویں باب اس کی 2 سے 4 آیات میں آپ کو یہ 12 شاگردوں کا پتہ چل جائے گا کہ 12 شاگردوں کو یسوع نے نام لے کے پکارا. ایک بات جو میں اپنی ساری زندگی کہتا رہا، آج بھی دہراؤں گا، وہ یہ کہ ابلیس اپنے کاموں میں بڑا فرما بردار، ابلیس اپنے کاموں میں بڑا کارساز ہے. جو کام اس کا ہے وہ بڑی دیانتداری سے کرتا ہے. اس کے برعکس ایماندار اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر رہے. وہ صرف کہلانے میں ایماندار ہیں لیکن وہ کرنے میں ایمانداری نہیں دکھاتے. ابلیس اپنے کام میں بڑا ایماندار ہے، میں اس کی پریز نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسے سیکھنے کے تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ اس سے سیکھیں کہ وہ اگر اس نے کام بگاڑنا ہے تو اس نے بگاڑنا ہے. اس کے آگے آندھی طوفان آ بھی جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کام کرنا ہے. لیکن ایماندار جو اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بنائے گئے بلائے گئے ہیں، وہ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے. اس لیے ابلیس تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈویژن بائی ڈیول، اور یہ اس کا کام ہے. یہ اس کو ایک برکت ملی ہوئی ہے جو اس نے کرنی ہے، اور ابلیس تقسیم کرتا ہے. اور بنیادی طور پر ابلیس 3 طرح سے تقسیم کرتا ہے. وہ خاندانوں کو، کلیسیاؤں کو، روحانی پیشواؤں کو، لیڈرز کو، بھیڑوں کو، ہر درجے پر وہ تقسیم کرتا ہے. اور بنیادی اس کے 3 حصے ہیں جس میں وہ تقسیم کرتا ہے، اور یہ میں اس کے 3D آپ کو بتانے لگا. سب سے پہلا وہ کام کرے گا ڈس یونٹی کا. وہ سب سے پہلے تفریق پیدا کرے گا، اور تفریق کہیں اور سے نہیں آتی، تفریق خیالوں میں آتی ہے، سوچوں میں آتی ہے. سب سے پہلے سوچ آئے گی، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، اس نے پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ہوگا یا نہیں. سب سے پہلے خیال میں آئے، خیال دل میں اترے گا، دل سے شخصیت میں اترے گا، شخصیت سے عمل میں اترے گا، اور عمل جب سامنے نظر آئے گا تو تفریق ہو چکی ہوگی. خیال کو خیال میں ختم کریں، خواب کو خواب میں ختم کریں، لفظ کو لفظ میں ختم کریں، اور جھگڑے کو ختم کر دیں، لڑائی میں نہ آئیں. پہلی چیز جو ابلیس کا ہتھیار ہے وہ تفریق ہے، ڈس یونٹی ہے. دوسرا وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے. جب وہ ڈس یونٹی کرے پھر اس نے ڈیوائیڈ کرنا ہے. ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب ہے الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا.
اور تیسرا جب وہ جدا کر لیتا ہے تو تب وہ تباہ کرتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے. ڈس یونٹی، ڈیوائڈ اور ڈسٹروائے، یہ اسی طرح سے وہ ہر سال، سالوں سال، ہزاروں سالوں سے یہ کام کر رہا ہے. پہلے وہ ڈس یونٹی کرتا ہے، پھر وہ ڈیوائڈ کرتا ہے، اور پھر وہ ڈسٹروائے کرتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اس کا الٹیمیٹ گول ہی ہے صلح کے بند کو جو مسیح نے باندھا ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے. شاگردوں میں وہ ڈویژن پیدا کرتا ہے، ڈس یونٹی کو وہ توڑنے آتا ہے، وہ یونٹی کو قائم نہیں رہنے دیتا. وانٹس ٹو بریک. آپ نے کبھی جوا دیکھا ہے؟ وہ جوا جو دو بیلوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، آپ کو ٹریکٹر آ گئے. بیل جوتنے کے لیے، ہل جوتنے کے لیے بیلوں کے اوپر جوا رکھ دیا جاتا ہے. وہ بیل جو ہیں جب تک وہ ٹوگیدر چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، تب تک زمین جو ہے وہ ہل جوتی جا سکتی. اگر وہ اکٹھے نہ چلیں تو کیا ہوگا؟ وہ انگلش میں ایک بڑا مفروضہ ہے، وہ کہتے ہیں 2x2 is together. 2x2 is together. لیکن اس کے برعکس اگر یہ ہو کہ 2x2 اور is equal to 2 get her. وہ ہر کوئی اپنی اپنی منزل کو، اپنی اپنی ذات کو، اپنے اپنے گھر کو چل پڑے گا. 2 get her ہو جائے گا، ہوئے گا ٹوگیدر ہی، پر وہ توڑ دیا جائے گا. 2x2 دو دو کر کے، ہر میں دو ہی ہوتے ہیں اور وہ ایک سمت پہ چلتے ہیں. وہ دو اگر ایک سمت پہ نہ ہو تو وہ ٹوگیدر نہیں ہے. آپ کے پاس ٹوگیدرنیس کی بلیسنگ ہے، شاگردوں کے پاس نہیں. ڈیول وانٹس ٹو ڈیوائڈ ٹو ڈیفیٹ اس، کیونکہ وہ مسیح کو ویسے تو ہرا نہیں سکتا، تو مسیح کے بدن کو ہرا سکتا ہے. وہ مسیح کو ویسے تو ہرا نہیں پایا، تو مسیح کی دلہن کو وہ ہرا سکتا ہے. اور وہ مسیح کی دلہن کو اس طرح سے ہرا سکتا ہے کہ اگر وہ دو لوگ جو ہیں وہ ایک سمت میں نہیں بڑھ رہے ہیں، اگر ایک کلیسیا ایک رویا لے کر آگے نہیں بڑھ رہی ہے تو وہ برباد ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی. اور ہزاروں سالوں سے ایسا ہو رہا ہے اور ابلیس کو ہم کامیاب کر رہے ہیں. واپس اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح کے دور میں کچھ نام بڑے کامن تھے. ان کامن ناموں کے اندر دو نام جو یسوع کے شاگردوں کی فہرست کے اندر ہی ہمیں ملتے ہیں، وہ دو متی ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ عام لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. ایک متی جو کہ محصول لینے والا تھا، اور دوسرا متی جس کو متیا کہا جاتا ہے. اردو میں اس کا ترجمہ متیا ہے، لیکن اس کو متی ہی کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ وہ شخص تھا جس نے یہودا اسکریوتی کو ریپلیس کیا. اس کے علاوہ دو یہودا بھی تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ ایک یہودا اسکریوتی تھا اور دوسرا نہیں تھا. بائبل یہ لکھ دیا، ایک یہودا اسکریوتی تھا اور دوسرا نہیں تھا. یہ آپ میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 22ویں آیت. دیکھیں اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا. انٹرسٹنگ بات ہے نا. دیکھیں ایک اسکریوتی ہے اور دوسرا اسکریوتی نہیں. اس کا اصل نام کچھ اور ہے، بائبل اس کو کسی اور طریقے سے جانتی ہے، اور بائبل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام تبدیل آیا. اسکریوت ایک شہر تھا جہاں کے رہنے والوں کو اسکریوتی کہا جاتا تھا. لیکن عام فہم میں اسکریوتی کا مطلب انگریزی میں اسکیریٹ کا مطلب آیا ٹریٹر، یعنی دھوکہ دینے والا. سو بائبل اپنے کہنے کے مطابق بالکل سچ ہے کہ ایک اسکریوتی تھا اور ایک نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اسکریوتی ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہمارا رد عمل ہی بتائے گا. اوکے. اور یہ یہودا کا نام جو تھا نا، اس وقت بڑا کامن نام تھا. کیوں کامن نام تھا؟ اس لیے کہ یہودا میکبیتھ ایک شخص تھا جس نے دوسری بغاوت کا آغاز کیا اور اسیرین سے یہودیوں کو نکال. بڑا پاپولر نام ہو گیا. ہر کوئی اپنے بچے کا نام یہودا رکھنا چاہتا تھا. اب آگے اسکریوتی ہے یا نہیں وہ تو اس کے اعمال بتاتے تھے یا رد عمل بتاتے تھے، لیکن ماں باپ بڑے شوق سے بچے کا نام یہودا رکھتے تھے. اسی طرح ایک اور بڑا کامن نام شاگردوں کے اندر یعقوب آیا. اب یعقوب کا ترجمہ جو ہے وہ انگلش میں جیمز آیا ہے نئے عہد نامے میں، اور پرانے عہد نامے میں جیکب آیا ہے. یہ دونوں ایک ہی نام یعقوب ہی ہے.
یونانی میں جیمز کہا جاتا ہے اور عبرانی میں اس کو جیکب کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یعقوب ہی آیا۔ یہ 4 یعقوب تھے یسوع کے شاگردوں کی فہرست کے اندر، یہ 4 یعقوب تھے۔ پہلا حلفئی کا بیٹا جس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، دوسرا یسوع مسیح کا بھائی یعقوب، تیسرا زبدی کا بیٹا تھا، اور چوتھا وہ یہودا جو اسکریوتی نہیں تھا، اس کے باپ کا نام بھی یعقوب تھا۔ 4 یعقوب ہمیں نظر آتے ہیں یسوع مسیح کے شاگردوں کی فہرست کے اندر۔ سائمن، شمعون ایک بڑا کامن نام تھا، 2 شمعون بھی ہیں، ایک شمعون پطرس اور ایک شمعون کنانی کے نام سے ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نام بڑے کامن تھے۔ کون کون سے میں نے بتایا آپ کو؟ متی، یہودا، یعقوب اور شمعون، یہ بڑے کامن ہیں۔ ایک نام کامن تب سے آج کے دن تک نہیں ہے، آج بھی وہ کوئی نام رکھتا نہیں ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اگر آپ گوگل پہ جا کے بھی سرچ کریں گے تو اس نام کو آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے، لیکن یہ نام 2 مرتبہ بائبل مقدس میں آیا ہے، اور یہ نام ہے حلفئی، الفیس۔ یہ بڑا انکامن سا نام، اور یہ انکامن نام جو ہے اس کے تعلق سے ایک ہمیں یعقوب ملتا ہے جو حلفئی کا بیٹا تھا۔ بڑا انکامن نام ہے، اس وقت بھی بڑا انکامن تھا، آج بھی بڑا انکامن ہے۔ یسوع مسیح کے شاگردوں کے اندر ہمیں 2 بھائیوں کے سیٹ ملتے ہیں، ایک یوحنا اور یعقوب تھے، ایک اندریاس اور شمعون پطرس تھا، یہ 2 سیٹ تھے۔ اچھا، اگر آپ ساری اناجیل کھول کے دیکھیں تو یسوع مسیح کے شاگردوں کی فہرست بنائیں تو تقریباً کم و بیش ایک جیسی بنتی ہے، کیونکہ شاگرد جو تھے وہ 3 بڑے گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیے گئے تھے۔ 12 شاگرد تھے۔ ہم عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ 12 کے 12 جو تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے سارے تھے، لیکن اس کے اندر بھی 3 بڑے گروپ بنائے گئے تھے، اور یسوع نے خود بنائے۔ پہلا گروپ، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں 3 نام بڑے جوش سے، شمعون پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ اب یعقوب اور یوحنا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بھائی ہیں۔ شمعون پطرس اکیلا نہیں آیا تھا، اس کا بھائی اندریاس اس کو لے کر آیا۔ اندریاس اور شمعون پطرس یہ دونوں اس میں شامل ہوئے۔ آپ کو یائر کی بیٹی کا حوالہ یاد ہے؟ جب یسوع یائر کی بیٹی کے گھر گیا تھا جب وہ مر گئی تھی، آپ کو یاد کتنے شاگرد گئے تھے؟ 3 گئے تھے۔ جب پہاڑ پر ان کی یسوع کی صورت بدل گئی تھی، کتنے شاگرد تھے وہاں؟ 3 تھے۔ یہ 3 ہی ہمیں زیادہ تر نظر آئے جہاں پر بہت گہری باتیں، بہت بڑے ایمان کا جب اظہار کرنا تھا، یہ 3 ہی۔ لیکن ان 3 کے اندر چوتھا بھی ڈال دیا گیا تھا، اور یہ چوتھا ڈلا تھا مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کی پہلی 3 آیات اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر اندریاس کو ڈال دیا۔ تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے 4 کون تھے؟ شمعون پطرس اور اس کا بھائی اندریاس، یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، 4 لوگ تھے جو پہلے گروپ میں تھے۔ اب میں گروپ بندی کیوں کر رہا ہوں تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں۔ یہ 4 جو تھے یہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اس کے بعد جو 4 تھے اس کے اندر فلپس تھا، برتلمائی تھا، توما تھا اور متی تھا۔ اچھا، فلپس جو ہے نا وہ ایسا شخص تھا جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتا تھا، فلکچویٹ کرتا تھا، کبھی یسوع کو مان لیتا تھا، کبھی یسوع سے الگ ہو جاتا، بڑا فلکچویٹنگ شخص تھا۔ آج کلیسیا میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی یسوع کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی نہیں چلتے ہیں، کبھی ذاتی طور پہ چلتے ہیں، کبھی عوامی طور پہ چلتے ہیں۔ تو فلپس ایسا شخص تھا۔ برتلمائی جو تھا وہ ایک ربونی اسٹوڈنٹ تھا، اور نمبر 3 توما تو آپ جانتے ہیں کہ وہ شروع سے شک کرنے والا تھا، اور متی جو تھا، آپ کو پتا 12 شاگردوں میں سے اگر کوئی ناپسندیدہ شخصیت تھی تو وہ متی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ شخص تھا جو ایک ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا، اور کفرنہوم کے اندر، وہ کفرنہوم ایک ایسا شہر ہے جو بالکل بارڈر کے اوپر ہے، جہاں پر ایک شہر سے لوگ دوسرے شہر میں جاتے ہیں بارڈر کے اوپر، اور یہ کوئی ہیکل کے لیے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرتا تھا، یہ کوئی ٹیمپل کے لیے نہیں کرتا تھا، یہ رومیوں کے لیے کرتا تھا، اور یہ سارے جتنے تھے ان میں سے واحد یہ شخص تھا جو رومیوں کے لیے کام کرتا تھا، اس لیے اس کے اوپر بہت تنقید ہوتی تھی، یہ رومیوں کا بندہ ہے۔
یہ باتیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے نا یہ ساری باتیں آپ سے پوچھ لینی۔ رومیوں میں متی جو تھا اس کے اوپر نگاہ رہتی تھی، اس لیے کہ وہ رومیوں کا شخص سمجھا جاتا۔ یہ چار لوگ جو تھے یہ دوسرے گروپ میں، اور یہ بڑے دوسرا گروپ جو ہے اس کو جو بائبل اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا لبرل سا تھا، بڑا ماڈریٹ تھا، یہ بڑے آزاد خیال کے لوگ تھے، یہ کبھی ادھر ہوتے تھے کبھی ادھر ہوتے تھے۔ پہلا گروپ جو تھا وہ بڑا روحانی گروپ تھا، وہ بڑا دینی گروپ تھا، وہ یسوع کے ساتھ رہتے۔ دوسرا گروپ بڑا ماڈریٹ بڑا لبرل گروپ تھا، اور تیسرا گروپ جو تھا جس میں حلفائی کا بیٹا یعقوب، جس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، دوسرا تدی، شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی، یہ چاروں آخری گروپ میں تھے۔ یہ آخری گروپ جو تھا یہ ایک پولیٹیکل گروپ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور وہ پولیٹیکل گروپ جو تھا ایک سیاسی جماعت تھی جس کے ساتھ یہ ملے، تو اس کو زینوتیس کہتے ہیں۔ آج یسوع کے شاگردوں کے اندر تب اگر 3 گروپ تھے تو یسوع کے شاگردوں کے اندر آج بھی یہ 3 گروپ موجود ہیں۔ پہلے بڑے روحانی ہیں، دوسرے بڑے لبرل آزاد خیال کے ہیں، اور تیسرے وہ جو کسی سیاست کے نظر ہوئے زینوتیس، زیلٹس۔ جو تدی تھا اس کا دوسرا نام یہودا، میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے۔ شمعون کنانی تو اتنا زینوتیسی تھا کہ اس نے اپنا نام ہی رکھ لیا ہوا، اور یہودا اسکریوتی اس نے تو ایسا کیا کہ اپنے استاد کو بیچ ڈالا تھا کہ بھئی ہم ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک مظاہرہ کریں گے، ایک بہت بڑی بغاوت کریں گے، اتنا زیادہ وہ اس گروپ کے ساتھ ملا ہوا۔ تو آخری 4 جو تھے یہ تو بالکل خلاف تھے متی کے، کیونکہ متی رومیوں کے ساتھ۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یسوع کو اس بارے میں پتا تھا کہ یہ ان کے خلاف۔ حلفئی کے بیٹے یعقوب کے تعلق سے ہمیں کچھ باتیں ادھر ادھر سے ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں متی 27ویں باب کی 56 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر کچھ عورتیں، گلیلی عورتیں جو تھیں وہ یسوع کے پاس آئیں، اور اس میں اس کی ماں بھی آئی تھی، یعقوب کی ماں بھی آئی تھی۔ تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ گلیل کا رہنے والا تھا، یعقوب حلفئی کا بیٹا یعقوب گلیل کا رہنے والا تھا۔ دوسرا ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے مرکز کی انجیل اس کے 15 باب کی 40ویں آیت میں کہ یہ یعقوب جو تھا اس کو چھوٹا یعقوب بھی کہا گیا ہے، لکھا ہے یہاں پہ۔ اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب کی ماں بھی تھی۔ چھوٹا یعقوب اس کو کہا گیا۔ یہ چھوٹا شاید اس لیے کہا گیا اس کو کیونکہ یہ عمر میں چھوٹا تھا، یا شاید دوسرے یعقوب سے یہ مشہور اتنا زیادہ نہیں ہو پایا، اس لیے اس کو شاید چھوٹا کہہ دیا گیا، ورنہ یہ یسوع کے شاگردوں میں تو یہ شامل تھا۔ حلفئی کے بیٹے یعقوب کی شاگردیت کی بلاہٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ یسوع نے اس کو نام لے کر بلایا تھا۔ متی کی انجیل اس نے 10ویں باب اس کی پہلی 4 آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حلفئی کا اپنا ذاتی نام ہمیں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی نہیں ملتا کہیں، لیکن ہو سکتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے نام کا مطلب غیر یقینی یا تبدیلی ہو، یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح یہ جانتا تھا کہ متی کو جو شاگرد ہے وہ اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن جب متی نے یسوع کو قبول کیا اور وہ محصول لینے والا جو تھا وہ اٹھ کے آیا، تو آپ جانتے ہیں کہ متی کے گھر میں ایک بڑی پارٹی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس کے گھر میں ایک بہت بڑی دعوت ہوئی تھی، اور اس نے کس کو بلایا تھا؟ اب محصول لینے والا کس کو بلا سکتا ہے؟ دوسرے محصول لینے والوں کو۔ بڑی پارٹی ہوئی، اور وہاں پر دوسرے محصول لینے، اس کا ذکر آپ کو متی کی انجیل اس کے 9ویں باب اس کی 10ویں-11ویں آیت میں ملے۔ بڑی پارٹی ہوئی، اور یہ یہاں پر فریسی بھی آئے، اور فریسیوں نے آ کے یسوع پر انگلی اٹھانا شروع کی، اور انہی آخری گروپ کے جو شاگرد تھے انہی سے آ کر انہوں نے کہا یعقوب تو دیکھ تیرا استاد کر کیا رہا ہے؟ حلفئی کا بیٹا تو یہ دیکھ تیرا استاد کر کیا رہا ہے؟ دیکھ محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ انہی کو وہ آ کر گڑگڑا رہا تھا۔ فریسی توڑنا چاہ رہے تھے، ڈویژن لانا چاہ رہے تھے، ڈس یونٹی کرنا چاہ رہے تھے، ان کی ویژن کو بریک کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ یسوع کے پیچھے نہ آئے۔ اور یہ چاروں جو تھے یہ ایک لمحہ کے لیے ہل بھی گئے تھے، آخری 4 جو، کیونکہ پہلے ہی متی کے خلاف تھے، وہ ہل بھی گئے تھے۔ اور متی جو تھا، اب جو میں آپ کو اصل بات بتانے لگا ہوں جس پہ میں لے کر آ رہا ہوں کہ یہ متی کے خلاف تھے، اور سب سے زیادہ خلاف جو تھا وہ تدی تھا۔
سوری یعقوب الفئی کا بیٹا یعقوب تھا جس کے بارے میں سب سے زیادہ وہ لیڈ کر رہا تھا اس کام. کیا ہوا؟ ایک ہی گھر کے اندر پھوٹ ڈالنے میں ابلیس کامیاب ہو گیا. وہ ایک ہی گھر کے اندر پھوٹ ڈال چکا ہوا. اب میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے اور یہ پڑھنا پڑے گا ہمیں. مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 14ویں ہے. یہاں پر ہمیں آ کے رک کے تھوڑی دیر پڑھنا پڑے گا. مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 14ویں ہے. اگر آپ نے نکال لیا ہے تو میرے ساتھ دیکھیے. لکھا ہے یہاں پر جب وہ جا رہا تھا. آپ آ گئے متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 14ویں ہے. جب وہ جا رہا تھا تو اس نے الفئی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. بس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا. پڑھ لیا آپ نے؟ آپ ذرا دھیان سے پڑھیے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیا یہاں پر آپ کو یعقوب نظر آ رہا ہے؟ کس کے بارے میں بات؟ آپ نے حوالہ بھی سن لیا ہے, آپ نے بات بھی سن لی ہے, لیکن کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پڑھتا ہوں, ذرا سنیے گا کس کے بارے میں بات ہو. جب وہ جا رہا تھا تو اس نے الفئی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے. بس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں؟ یسوع کے بارے میں. لیکن کون سا شاگرد ہے یہاں پر؟ متی. کیونکہ متی تھا جو محصول لینے والا تھا, لیکن یہاں پہ اس کا نام نہیں آیا. یہاں پہ اس کا نام لاوی آیا. لاوی کے قبیلے سے تھا. یہاں پر اس کا نام لاوی ہے. آپ نے نوٹ نہیں کیا ہے, تو پھر دیکھیے متی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کو لاوی کہا گیا ہے, لیکن یہ لاوی کس کا بیٹا ہے؟ کس کا؟ الفئی کا بیٹا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ الفئی کا نام اتنا کامن نہیں تھا, یہ دوسری مرتبہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا الفئی کے 2 بیٹے تھے. پہلا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعقوب, اور دوسرا متی. میں نہیں بولتا, بائبل بولتی ہے. تو یہ بھی 2 بھائی تھے, لیکن ان 2 بھائیوں کا ذکر نہیں آتا زیادہ. میں ساری کہانی آپ کو اس لیے بتائی کہ ابلیس ان دونوں بھائیوں کے اندر اس گھرانے میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو چکا ہوا. وہ ان 12 شاگردوں کے اندر پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو چکا ہوا. اسی وجہ سے بائبل ان کو کٹھے بھائیوں کی طرح پیش نہیں کرتی. یسوع مسیح ایک اسکول آف تھاٹ میں آپ کے سامنے, یسوع مسیح نے 2 تمثیلیں بھائیوں کے تعلق سے 2 بھائیوں کے لیے کہی تھی, اور یہ آپ کو ملے گی متی کی انجیل اس کے 21ویں باب. متی خود لکھتا ہے, متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 28 سے 31 آیات. یہاں پر 2 بیٹوں کا ذکر ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے. اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر. اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا, مگر پیچھے پچھتا کر گیا. پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا. اس نے جواب دیا اچھا جناب, مگر گیا نہیں. ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا. انہوں نے کہا پہلا. اس کے بعد کی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کن بھائیوں کی بات ہوگی. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور تسبیحاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں. آپ سب سمجھدار ہیں, آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ میں کون سے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. یسوع مسیح کی جو تماثیل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں حالات, واقعات, شخصیات کو سمجھنا پڑتا ہے. ایسے ہمیں اس کی تمثیلیں سمجھ نہیں آتی. اور کچھ لوگ, کچھ بائبل اسکالرز تو یہ بھی سوچتے ہیں, یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ جو مصرف بیٹے کی ہے, پروڈیگل سن کی, وہ بھی انہیں 2 بھائیوں کے اوپر ہی ہے. آپ سب جانتے ہیں مصرف بیٹے کی کہانی کیا ہے. کیونکہ الفئی کا بیٹا یعقوب جو تھا وہ اس گروپ کے اندر تھا جو سیاسی تھے, جو کہ یسوع کے ساتھ زیادہ نہیں تھے. اور یسوع کو اس بات کی تفتیش رہتی تھی کہ یہ دونوں بھائی ایک پیج پر نہیں چل رہے. متی کے ساتھ یعقوب کھڑا نہیں ہو, اگر یہ دونوں کھڑے ہو جاتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ کر سکتے تھے. لیکن ابلیس نے ایسا کر دیا کہ یہ دونوں بھائی اکٹھے ہو ہی نہیں پائے. آج مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, تب تو ابلیس تباہ کرنے میں کامیاب ہوگا. گو کہ انہوں نے اپنے اپنے درجے پر بہت کام کیا, یہ نہیں کہ کام نہیں کیا.
لیکن اگر یہ مل کے کرتے تو شاید بہت بڑا کارنامہ ہو جاتا۔ آج جب تک میں اور آپ ملیں گے نہیں تب تک کارنامہ، یہی تو رد عمل ہے، یہی تو رد عمل چاہتا ہے یسوع، اور ابلیس اپنا رد عمل بنانا چاہتا ہے کہ آپ اس کے کاموں پہ رد عمل، وہ گھر کے اندر، دلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ کرونا جب آیا تو کرونا نے آ کر یہی کام تو کیا تھا، پھوٹ ڈال دی تھی۔ آج تک پھوٹ ڈلی ہوئی ہے۔ ہم جس طرح ملتے تھے اس طرح مل نہیں پا رہے، ہم جس طرح عبادت کرتے تھے عبادت کر نہیں، ہمیں الگ الگ کر دیا گیا، ہمیں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اس کا کام تھا، اس نے کر لیا۔ آج میرا اور آپ کا کیا کام؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب آج سے تقریباً مہینہ 5 ہفتے ہوئے جب خدا نے مجھ سے بات کی کہ کرونا کا ہوگا کیا، تو کرونا کا وہی ہوگا جو آپ کا رد عمل ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس رد عمل کو میں آپ کو سمجھا دوں تھوڑے لمحوں کے اندر، کیونکہ آج ہمیں پاک شراکت میں بھی آنا ہے۔ تو کرونا کا ہوگا کیا، آپ ایسا نکالیے استثنا 7واں باب اس کی 22ویں آیت، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا رد عمل ہی کرونا کو لائے گا، ٹھہرائے گا یا بگائے گا، یہ آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ استثنا 7ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند تیرا خدا ان قوموں کو جو تیرے آگے سے تھوڑا تھوڑا کر کے دفع کرے گا، تو ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ جنگلی درندے بڑھ کر تجھ پر حملہ کرنے لگے۔ کلام کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے کی ضرورت۔ اب آپ کہیں گے یہ کرونا کا کیا مطلب ہے، یہ حوالہ آ جیسا، یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل جو ہے وہ اب ملک موعود میں پہنچنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ پہنچے ان کو حالات واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ تو وہاں پہ چلا جائے گا تو وہاں پر جا کر تیرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ تیرے مخاطب دشمن ہوں گے۔ جیسے ہم ان حالات میں آ گئے ہیں جہاں پر ہمارا دشمن کرونا بھی ہے اور ڈینگی بھی ہے اور مختلف ہے۔ تو خدا کیا کہتا، تب کیا خدا کہہ رہا تھا اور اب کیا خدا کہہ رہا ہے؟ تب خدا نے کہا تھا تم ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کر دینا، وہ ایک ہی دم سے تجھ سے نہیں چلے جائیں گے۔ They will not go very easy۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیے کہ ہمارا خدا کتنا بڑا خدا ہے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ تیرے لیے کور بن جائیں گے، وہ تیری پروٹیکشن بن جائیں گے۔ مزے کی بات، ہمارا دشمن ہمارے لیے پروٹیکشن بن جائے۔ دشمن کبھی محافظ ہوا ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کہہ رہا ہے تمہارا دشمن تمہارا ہی محافظ ہو جائے گا۔ What an awesome God we serve۔ کتنا بڑا خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارے دشمنوں کو ہی ہمارا محافظ بنا دیتا ہے۔ اس کرونا کو بھی اس نے آپ کا محافظ بنا دیا۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس بات کو میں کیسے، اچھا آپ آئیے دونوں، اب سمجھیے، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سوری میں کچھ نام دینے لگا، سوری، صرف سمجھانے کے۔ اگر یہ سمجھیے کہ یہ بنی نوع انسان ہے، یہ بنی نوع انسان ہے، اور کچھ عرصہ کے لیے سمجھیے کہ یہ کرونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرونا جو ہے وہ بنی نوع انسان کے پاس بھیجا گیا، ادھر آ۔ اب کرونا بنی نوع انسان کے ساتھ، اور کچھ مہینے ہم نے اس کو ساتھ دیکھا ہے، لیکن پھر خدا کی الہی مداخلت ہوئی، اور خدا کی الہی مداخلت ہم نے اپنی دعاؤں سے بلائی۔ اور خدا کہاں آیا تھا؟ خدا آپ کے بلانے سے کہاں آیا تھا؟ کیا وہ بنی نوع انسان کے پیچھے آیا تھا؟ کیا وہ کرونا کے پیچھے آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ درمیان میں آیا تھا۔ خدا نے کیا کیا؟ بنی نوع انسان کو کرونا سے جدا کیا، الگ کیا، یہی کیا تھا۔ الگ کرنے سے کیا ہوا؟ خدا تو بیچ میں آ گیا، لیکن الگ کرنے سے کیا ہوا؟ انسان اور کرونا کے بیچ میں جگہ خالی ہو گئی۔ اب اس جگہ کو بھرے گا کون؟ اس جگہ کو بھرے گا کون؟ خدا بھرے گا؟ خدا نہیں بھرے گا، آپ بھرے گا۔ خدا نہیں بھرے گا، خدا نے جدا کر دیا۔
خدا نے الگ کر دیا، اور وہ ایک دم سے بھی نہیں کر رہا، وہ آہستہ 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 جدا کر رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ کوئی نئی بیماری نہ آ جائے۔ یہی کورونا آپ کی محافظت ہو گئی ہے۔ خدا نے آپ کی محافظت کے لیے کورونا کو 20% رہنے دیا ہے، 80% ختم کر دیا۔ آپ کی محافظت ہے تاکہ کوئی نئی بیماری نہ اٹھ جائے، اور یہ کلام کہتا ہے کہ جنگلی درندہ نہ آ جائے۔ اب یہ بیچ میں جگہ خالی، اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلے بھی یہ جگہ خالی تھی تو کورونا آ گیا تھا، اب یہ پھر جگہ خالی ہو گیا، اب کیا کرنا؟ اس میں آپ کا رد عمل چاہیے۔ جب تک آپ اس میں آگے کام نہیں کریں گے اس جگہ پہ، یہ کورونا واپس بھی آ سکتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ابلیس اپنا کام بڑا وفاداری سے کر رہا ہے۔ اب بیچ میں خدا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ اس جگہ کو کور کریں، آپ کام کریں اس میں۔ اب جگہ بھی تیار ہے، کلیسیا بھی تیار ہے، تو انتظار کس چیز کا؟ اگر آپ تیار ہیں تو خدا آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں پر دنیا مر رہی ہے، اس جگہ پر دنیا مر رہی ہے، مجھے اور آپ کو جانا ہے، وہ میں اور آپ ہی ہیں جو جا کے کریں۔ اور اگر آج ہم نے انکار کر دیا خدا کا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو ہم پھر ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ 4 گروپ کے لوگ تھے جن میں سے یہودا اسکریوطی۔ ہم آج بھی یسوع کو مصلوب کر دیں گے۔ خدا نے ہمارے لیے جگہ تیار کر دی، خدا اتنا مہربان ہے، وہ ہمارے لیے جگہ تیار، تب بھی جگہ تیار کرتی تھی تاکہ بنی اسرائیل جا کر اس میں رہ سکے۔ آج بھی جگہ تیار کرتی ہے تاکہ کلیسیا آ کے رہ سکے، لیکن کلیسیا کو لڑنا تو خود پڑے گا، جیسے تب بنی اسرائیل کو لڑنا تو خود پڑا تھا۔ یو ول فائٹ اینڈ یو ول ون۔ آپ وہ جنگ لڑیں گے جو جیتیں گے، آپ وہ جنگ نہیں لڑیں گے تو آپ آئیں۔ لہذا کورونا جا رہا ہے، جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آئیے اس جگہ کو بھر لیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ بھی، ایک بہت بڑا وعدہ بھی ہے خدا نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ استثنا 7 باب کی اگلی آیت ہے 23ویں 24ویں آیت، یہ بہت بڑا وعدہ بھی خدا نے آپ کو دیا، بلکہ خداوند تیرا خدا ان کو تیرے حوالہ کرے گا اور ان کو ایسی شکست فاش دے گا کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ پر کب؟ جب آپ کھڑے ہوں گے، وہ شکست فاش دے گا اور وہ نابود ہو جائیں گے، اور وہ ان کے بادشاہوں کو تیرے قابو میں کر دے گا، اور تو ان کا نام صفحہ روزگار سے مٹا ڈالے گا، اور کوئی مرد تیرا سامنا نہ کر سکے گا۔ اٹ از دی چرچ، یہ کلیسیا ہے جو کورونا کا نیست کر دے گی، یہ کلیسیا ہی ہے جو کورونا کا نابود کر دے گی اور صفحہ روزگار سے مٹا دے گی، تاریخ سے مٹا دے گی۔ کلیسیا کام اگر کرے تو یہ اتنا بڑا کام کر سکتا۔ آپ کلیسیا ہیں، میں کلیسیا ہوں، ہم کام کریں گے تبھی یہ جائے گا اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وہ سارے اس نے آرڈر دینا ہے، ہم ہاتھ پاؤں میں ہم نے کام کرنا ہے۔ تو آج کیا آپ یہ رد عمل دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج آپ اپنے دلوں کے جو آرام ترین کمرے ہیں اس میں سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج آپ خدا کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج آپ کلیسیا سے نکل کر مردی دنیا کے پاس جانے کے لیے تیار؟ کیا آپ یسوع کا نام دوسروں کو بتانے کے لیے تیار ہیں؟ سب چھوڑ دیجئے، کیا آپ یسوع کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ گواہی جو آپ کی زندگی کے اندر ہے، کیا آپ وہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ صرف آپ سے یسوع یہی مانگ رہا ہے، اس کے گواہ بن جائیں، اور کچھ نہیں مانگتا یسوع۔ یہ کورونا چلا جائے گا اگر آپ گواہی دینا شروع کرتے ہیں۔ اپنے ہونٹوں کو کھولیے، اپنے ذہنوں کو آزاد کیجیے، ابلیس ہمیں تقسیم نہ کرنے پائے اس بات پر۔ ہمارا رد عمل ایک ہی ہے، تو نے بلایا میں آتا ہوں، تو بلائے گا میں آؤں گا۔ ہمارا رد عمل صرف یہی ہے، اور یہ خدا نے ہمارے لیے جگہ دے دی، ہمارے لیے جگہ تیار ہے۔ آئیے اس جگہ پر کھڑے ہوں تاکہ ہم سب مل کر اس کورونا کو واپس نہ آنے دیں۔ یہ کورونا ختم ہو جائے گا، یہ خدا نے صرف تھوڑا سا ایک کور رکھا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، تاکہ اور کوئی بیماری، میں آپ کو ایک اور بات، اگر یہ کورونا چلا گیا، ٹوٹل مکمل چلا گیا، تو کوئی اور بیماری آ سکتی ہے۔ آج مجھے اور آپ کو موقع دیا گیا ہے اس جگہ کے اندر آنے کے لیے تاکہ ہم اگلی بیماریوں کو روک لیں، اگلی وباؤں کو روک لیں۔ یہ دنیا اگلی وبا میں جا سکتی ہے، لیکن اگر کلیسیا کھڑی ہو گئی تو پھر میں اور آپ اس وبا کو روک سکیں